Sahil kan jeg svare. Handler om meldeplikt til barnevernet. Når vi vet at det utøves vold mot barn i en familie, vi pliktige til å melde fra til barnevernet. Dette kan være problematisk siden det sjanse for at barnet vil bli plassert på institusjon, barnehjem eller fosterhjem. Og det mangel på muslimske fosterhjem, og barnet vil høyst sannsynlig ikke bli plassert i muslimske hjem. Både institusjon og fosterhjem kan ta hensyn og være flinke når det gjelder praktiske ting, som å kjøpe inn halal mat og skaffe bønneteppe, men de vil ikke lære barna forskjell mellom rett og galt i forhold til islam, for eksempel kontakt mellom kjønn, drikke alkohol og så videre. Mitt spørsmål hvordan kan vi uforstående gripe inn og hjelpe denne familien? I tilfelle vi melder fra til barnevernet og barnet blir plassert i fosterhjem og mister sin din, vil den som meldte ifra være gunagar for guna det barnet gjør i voksen alder? جو میں سمجھا ہوں میں پہلے اس کر دیتا ہوں اگر کوئی غلطی ہوتا ہوں اطلاع کرنے کے جو بارنیور میں اگر کچھ بندے ملازمت کرتے ہیں وہ مسلمان بچوں کی اطلاع دیں یا نہ دیں ان کی فیملیز کے حوالے سے یہ بارنیور کی یوپنگ کا کچھ نہیں لکھا ہو ویسے ہی اگر پتا ہو کہ کسی مسلمان بچے کے خلاف گھر میں بول ہو رہا ہو تو وہ نہیں کسی کے ذاتی معاملات میں آپ کو انٹرسٹ دینے کی جاتی چادر اور چار دیواری کا تحفظ جو ہے یہ لازم ہے دین جی یہ سوال میں نے کیا شاہ صاحب جس طرح کی میری جاب ہے فار ایگزامپل اگر آپ کو پتا چلا ہے کہ کسی بچے کو کچھ وہ ہو رہا ہے آپ کی طرح میں دیکھ بانوان ہے تو آپ کی جاب اس قسم کی ہے یا آپ ویسے جنرلی بات کر رہے ہیں؟ میری جاب اس طرح کی ہے لیکن اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ بچے کے بہت استعمال ہو رہا ہے آپ کی میں لگ رہا جی اچھا تو اس کے علاوہ یہ اصل میں معاملہ جو ہے وہ اس اعتبار سے تھوڑا یعنی کمپلیکیٹڈ ہے یہ معاملات اس میں کوئی شرعی رائے جو دینی تھوڑی اس لیے مشکل ہے کہ اگر کسی بندے کے معاملات میں اسلام تو جو ہے وہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرتا ہے اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ لا تجسسوا لوگوں کے معاملات میں تجسس مت کرو لوگوں کے معاملات میں انٹرسٹ مت لو کسی بندے کا جو معاملہ اس کی ذاتی حیثیت کے ساتھ اس کو اس کی حد تک جو ہے وہ رہنے دو چونکہ آپ لوگوں کے انصاری نہیں آپ اپنے اور اس کے بعد اپنی فیملی کے اپنے خاندان کے آپ لوگ انصاری ہیں اب یہ ہے کہ اگر کسی فیملی کے ساتھ یا کسی بچے کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا جاتا ہے کہ جو بیہیویئر جو ہے وہ اس بچے کی جان مال یا عزت و آبرو میں خطرہ بن سکتا ہے تین چیزیں بکتی اس میں جان مال اور عزت جان مال اور عزت اگر کسی بھی بچے یا بچی کی جان مال یا عزت کو خطرہ ہو تو اس کی عزت آبرو جان اور مال کو بچانے کے لیے سازگار ہے متعلقہ اداروں میں اطلاع دی جا سکتی لیکن ممکن حد تک جو ہے وہ بندے کو اس سے درگزر جو ہے وہ کرنا چاہیے ممکن حد تک پاسبلٹی موجود ہو اگر یہ تین چیزیں آپ ذہن میں رکھ لیں جان مال اور عزت اگر ان میں سے کسی کو بھی کوئی خطرہ ہو اور کوئی جاننے والا جانتا ہو کس بندے کی جان مال اور عزت کو خطرہ ہے تو اس کے جان مال اور عزت کو بچانے کی نیت کی خاطر جو ہے متعلقہ اداروں کو اس کی اطلاع کی جا سکتی ہے لیکن خود بندے کو اس میں انوالومنٹ سے گریز کرنا چاہیے ذاتی اور پرسنلی طور پر آگے اس کا کیا حصہ ہے Kan muslimske familier fungere som fosterhjem så lenge man følger islamske retningslinjer? ہاں فوسٹریم میں یہ ہے کہ اگر اسلامی فیملیز جو ہیں وہ کچھ شرعی آداب کو ملحوظ خاطر رکھ سکیں فوسٹریم کی جو میرے پاس معلومات ہیں تھنک وہ والدین جو ہے وہ یا تو بے اولاد ہوتے ہیں یا کچھ بچوں کو وہ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہوتے ہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہوتے ہیں اسی کو فوسٹریم کہتے ہیں اگر وہ بندہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ دینی معاملات میں ان کو برقرار رکھ سکتا ہو تو مسلمان بچے اگر مسلمان کسی پیرنٹس کے ہاں اور مسلمان فیملیز کے ہاں چلے جائیں تو یہ ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو بات ہے میرے خیال میں
اگر مسلمان فیملیز اس طرح کا ارینج کر سکیں، اور ان کے ہاں جس طرح لوگوں کے بڑے ولاز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایکسٹرا رہائشی ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ وہاں پر ارینج جو ہے وہ کر سکتے ہوتے ہیں. اگر وہ اس طرح کا ارینج کر سکیں کہ ایسے بچے جو گھر سے باہر چلے جاتے ہیں اور بانڈے بہن کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آگے ان کو انہوں نے پھر کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ دینا ہوتی ہے. اگر وہ ایڈجسٹمنٹ ایک مسلمان بچے کی مسلمان کسی فیملی کے ساتھ ہو جائے اور شرعی آداب جو ہیں ان کے اوپر بندہ عمل کرتا رہے، تو وہ ایک ایسی بہتر پوزیشن ہو سکتی ہے کہ شاید بہت سارے بچے جو ہیں وہ بری راہوں پر چلتے چلتے پھر بچ کے تو واپس آ جائیں. یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو امکان ظاہر کیا گیا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر مسلمان فیملیز کے بچے غیر مسلم فیملیز میں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بالعموم جو جا کے سیکھیں گے وہ ہمارے دینی امور میں تو بہت ساری ناجائز اور غلط چیزیں اس کے اندر دار آئیں گی. اس لیے اگر مسلمان فیملیز کے پاس اس طرح کی فیسلٹی موجود ہو، فوسٹر یہ وغیرہ جو ہے وہ ارینج کرنے کی، تو یہ ایک بہتر پاسبلٹی ہو سکتی ہے. اس میں اسٹیٹ کا بھی بھلا ہو جائے گا، مسلمان فیملیز کا بھلا جو ہے وہ بھی ہو جائے گا، اور اس میں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ موجود ہیں. اگر اس طرح ہو جائے تو یہ زیادہ بہتر. اگلا سوال سے ہٹتا ہے تو جس نے جس نے دی ہوگی وہ گناہ گار بھی ہوگا. نہیں، دیکھیے اس میں یہ بات ہے کہ اگر جس بندے نے ان کو محلے کیا ہے، میں نے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ آیا اس بندے کی بطور جاب آیا یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے محلے کرے یا نہ کرے. یہ دونوں چیزیں سن لیجیے. ایک تو یہ چیز ہے کہ کسی بندے کی، مسلمان عورت یا مرد کی یہ جاب ہے کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پر محلے کرے. اگر تو اس کی یہ جاب ہے پھر تو اس کو اپنی جاب کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. جاب شروع کرنے سے پہلے کانٹریکٹ ہوتا ہے، وہ کانٹریکٹ سوچ سمجھ کے پڑھ کے سائن کرنا چاہیے. اگر آپ اس کے تقاضوں کو کل کو پورا کر سکتے ہیں تو آج سائن کریں، اگر پورا نہیں کر سکتے سائن نہ کریں، کوئی اور جاب جو ہے اچھی جو ہے اس کو تلاش کر لیں. اب ایک بندہ یہ اس کی جاب تو وہ نہیں ہے، لیکن اس نے یہ سمجھا کہ فلاں بچے یا بچی کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے تو اس نے محلے کر دیا. جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، جب بچہ شرعی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، وہ بکسن ہو جاتا ہے، وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کے بعد وہ اپنے اعمال و افعال کا خود ہی ذمہ دار ہے. اس سے پہلے تو والدین کی ذمہ داری اس کی تربیت کرے، اس کو نیک مجلس میں لے کر دیں، اس کو دین کی تعلیم دیں. ایک حد تک تعلق تو رہتا ہے، ایسے ہی جیسے سورج کا روشنی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا دھوپ کا زمین کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق تو نکتے نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب بندہ اسلام میں کہتے ہیں جب بندہ بالغ ہو گیا تو وہ سیلف اسٹینڈی ہے، وہ مندی ہے. اب اس نے اگر نماز نہیں پڑھی تو پہلا قصور اس کے والدین کا پھر بعد میں ہے، کیونکہ وہ اب انسپائرڈ ہو گیا. اب اگر اس نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو پہلا قصور تو اس کا اپنا ہے، چونکہ اس کو بچپن سے 15 سال ہو گئے والدین کو اور اساتذہ کو اور علماء کو بتاتے ہوئے بھائی جی رمضان کا روزہ فرض ہے، اور ان کی اتنی ہی ڈیوٹی تھی اس تک وہ علم پہنچانا. عمل ہمیشہ اس بندے نے خود کرنا ہے، عمل کے لیے آپ کوئی فورس نہیں وہاں پہ کھڑی کر سکتے. اب اگر کسی نے اس حسن نیت کے ساتھ اس کی اطلاع دی کہ بھائی اس کی جان کو، مال کو، عزت کو خطرہ تھا، اس نے اطلاع دے دی اس حسن نیت کے ساتھ کہ اللہ کرے اس کی جان، مال، عزت بچ جائے. اب اس نے اس عمل کی خاطر اطلاع دی، آگے وہ بچہ جب کہیں چلا گیا تو وہ خط جو ہے وہ سرگرمیوں کے اندر مبتلا ہو گیا تو وہ بچہ سنبھالی تو اس کا خود ہے. اب وہ جو ہے وہ درمیان میں اتنی لمبی چینج ہے، وہ جانے کا کوئی امکان مجھے تو نظر نہیں آتا، کیونکہ بلوغت کے بعد بندہ اپنے اعمال کا خود جواب دے اللہ کریم کی بارگاہ. اس سے پہلے والدین کو، اساتذہ کو، سارے لوگوں کو، معاشرے کو سٹرگل کرنی چاہیے کہ وہ بندہ صراط مستقیم پر ہے. چیز ہے کہ اساتذہ کی اپنا جتنے بھی مشائخ کرام ہیں، علماء ہیں یا والدین ہیں، ان کی ڈیوٹی عمر کی آخری حد تک بھی ختم نہیں ہو سکتی، اس سے مجھے بھی انکار نہیں ہے. لیکن بیسکلی طور پر انصار ہر بندے کا اپنا ہے، چونکہ ہر بندے نے اپنا حساب مولا کریم کی بارگاہ میں دے. کوئی بندہ قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جناب اس وجہ سے مجھے یوں ہو گیا تھا، دنیا میں تو یوں ہو گیا تھا. اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا تو صحیح، کیا تجھ تک اللہ کے نبیوں کا پیغام پہنچا تھا؟ کیا تمہیں پتا تھا کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تم نے یہ بات کہیں سے سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پر فرض کی ہے؟ ہر شخص سے اسی کا یہ بیسکلی طور پر جو ہے وہ سوال جواب جو ہے وہ کیا جائے گا. جی اسلامی معاشرہ میں ایسے ہوتا ہے کہ سعودی معاشرہ میں یا پاکستان کے معاشرہ میں محلے کرنے کا؟ میرے خیال جو ایسی کوئی پوزیشن میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ ایسا کوئی نظام جو وہ باقاعدہ طور پر موجود ہو.
میری انفارمیشن میں نہیں اگر کوئی ہے تو اللہ عالم، لیکن ہمارے ہاں بالعموم اس چیز کا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، جو کہ ہماری بیڈ لک ہے۔ ہر شہری کا، اسٹیٹ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر شہری کا جان و مال کا تحفظ کرے اور اس کے حقوق کی نگہداشت کرے۔ اسٹیٹ اس لیے بنائی جاتی ہے، حکومتیں اس لیے جو وہ بنتی ہیں کہ اپنے اپنے عوام کے حقوق کا تحفظ کریں۔ تو اگر اس میں کوئی بچہ جو ہے وہ برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو ممکن حد تک تو کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس میں پاسبلٹی چونکہ بہت زیادہ، اس لیے اس سے زیادہ بات کرنا بھی میرے خیال میں اس کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال۔ جی اگلا